جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا، آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جب سے یہ ٹرین ہائی جیکنگ کا ایک ٹریجڈی اس کے سامنے آئی ہے تو دنیا بھر سے ہم نے دیکھے کنڈمنیشن اور مطلب پاکستان کے ساتھ سالیڈیرٹی، اس کی مذمت اور بی ایل اے کے حوالے سے بڑے سخت سٹیٹمنٹ جو ہیں نا وہ جاری کیے ہیں۔ لیکن ایک عجیب سی بات ہے کہ دو ہمارے ہمسائے ملک جو ہیں ان کی طرف سے کوئی کنڈمنیشن نہیں کی گئی۔ ایک انڈیا، ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے، بڑا ملک ہے، ہمارا نیبر ہے، اور ساتھ میں افغانستان۔ اس پہ کوشچنز اٹھ رہے ہیں اور بڑے نیچرل سے ہیں کہ کیا وجہ بنی ہے کہ آخر انڈیا اور افغانستان جو ہیں انہوں نے اس کی کنڈمنیشن انہوں نے نہیں کی، اور اگر نہیں کی تو کیا انہوں نے ٹھیک کیا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ویلڈ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کنڈمنیشن انہوں نے نہیں کیا؟ اور دنیا کے وہ کون کون سے ممالک ہیں جن پہ مطلب بہت سارے شکوک رہتے ہیں پاکستان میں؟ ہر وقت آپ کو پتہ کنسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں کہ جناب کہ دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ بلوچستان میں انسرجنسی جو ہے نا اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اور وہی سارا کچھ اس کے پیچھے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں دنیا بھر کے مین کیپٹل جو ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ سالیڈیرٹی کا اظہار کیا، اور وہ لوگ جو اس میں یہ ٹرین ٹریجڈی میں مارے گئے ہیں، جن کو وہاں پر اس میں یہ بلوچستان کی پہاڑی میں بڑی بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ بلکہ میں سن رہا تھا ایک جو سروائیور تھا، انہوں نے کہا جناب اتنے غصے میں تھے، اتنا اینگر تھا ان بے بیس لوگوں پہ، وہ تو کوئی ریاست کی پالیسی نہیں بناتے، نہ وہ ریاست کے ساتھ کہ ان کے فیصلوں کو اہمیت دی جاتی ہے، نہ ان سے پوچھا جاتا ہے۔ کہتے پورے کے پورے میگزین خالی کیے گئے ہیں بعض لوگوں پہ جس وقت مارا گیا۔ اتنی بے رحمی، اتنا غصہ، اتنا اینگر، وہ بھی ان لوگوں پہ جن کا ان تمام چیزوں سے ایشو سے لینا دینا نہیں تھا۔ تو اس باربیرینزم پہ دنیا کے ملک جو ہیں انہوں نے بہت بڑا اس پہ ریئیکشن دیا ہے۔ ایک تو یہ اس پہ ذرا بات کریں گے کہ انڈیا اور افغانستان نے کنڈمنیشن کیوں نہیں کی، نمبر 1۔ پاکستان نے ڈائریکٹلی یہی ذمہ داری جو ہے انڈیا پہ ڈالی ہے اور افغانستان پہ ڈالی ہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے دونوں ملک جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہمیں بات چیت کرنی چاہیے یا کوئی اس کی کنڈول کرنا چاہیے جو اس پوری ٹریجڈی کا ہمیں ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ اور اس پر اب تک جب میں بات کر رہا ہوں شاید ابھی کوئی جاری ہو ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ، انڈیا یا افغانستان کی طرف سے ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ وہ نہیں آیا پاکستانی فارن آفس کے الزام کے جواب میں کہ انڈین جو ہیں اس معاملے میں کیا سوچتے ہیں، یا افغانستان جو ہے وہ اس پہ کیا جواب دینا چاہے گا۔ سو دیٹس اے ویری امپارٹنٹ ڈیبیٹ جس پہ ہم ذرا بات کرنا چاہیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بی ایل اے جو ہے اس کا یہ خیال تھا کہ اتنا بڑا واقعہ کریں گے، دنیا بھر کی ہیڈ لائنز، میڈیا ہیڈ لائنز، اٹینشن آئے گی اور ہم ڈسکس ہوں گے، ٹرینڈ چلیں گے۔ مطلب بلوچستان لبریشن آرمی کا ٹرینڈ چل رہا تھا اس ٹویٹر پہ، بلوچستان کا ٹرینڈ چل رہا تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مطلب ٹرین ٹریجڈی پہ چل رہا تھا، ٹرین ہائی جیکنگ پہ چل رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہمارا مقصد جو ہے نا پورا ہوگا اور پوری دنیا میں ہماری خبریں ہوں گی، ٹی وی چینلز، اخبارات، میڈیا، اور دنیا ہمیں سپورٹ کرے گی، اور دنیا یہ سمجھے گی کہ یہ ساری بلوچستان جو ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے وہاں پہ، جو ان کا خیال ہے بی ایل اے کا یا ان کے حامیوں کا کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ، پاکستان حکومت جو سارے دباؤ میں ہیں کہ جب عالمی لیول پر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہاں پر وہ لوگ جو اپنے آپ بلوچستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ فیئرنیس نہیں کر رہے، ظلم ستم کر رہے ہیں، اور وہ جوابی طور پر آپ کے خلاف کاروائیاں کریں گے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا۔ اور پھر کل کو ہم جائیں گے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس باڈیز ہیں، یورپین یونین ہے، دیگر فورمز ہیں، وہاں پر ہم جا کر یہ سارا اپنی یہ کہانی، اپنی مظلومیت جو ہے ان کے پیش کریں گے اور ہماری بات سنی جائے گی اس طرح کے واقعات سے۔ تو کیا بی ایل اے نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد ان کے لیے ہمدردیاں بڑھی ہیں؟ کیا واقعی جو ان کی پلاننگ تھی وہ کامیاب ہوئی ہے؟ کیا واقعی ہیڈ لائن دنیا بھر میں لگی ہیں اور اس کا فوکس جو ہے وہ اس پہ بلوچستان کی طرف آیا ہے؟ یا سب سے بڑھ کر اس سے بی ایل اے نے کیا گین کیا ہے یا نقصان ان کو زیادہ ہوا ہے؟ کیونکہ پاکستان کو آل آف سڈن بہت زیادہ سالیڈیرٹی ملی ہے اور دنیا کے کسی ملک نے اس طرح کے وائلنس کو، تشدد کو انہوں نے اپریشیٹ نہیں کیا، بلکہ بہت زیادہ سخت لفظوں میں مذمت کی۔ سو بی ایل اے کی اسٹریٹجی تھی یا ٹائمنگ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹائمنگ ٹھیک تھی؟ سو دیز آر ویری ایک امپارٹنٹ کوشچن۔ اور ساتھ میں لاسٹلی میں اس سے پہلے کہ میں تمام چیزوں پہ واپس ہوں، میں ایک اور بھی کوئی اسٹڈی دیکھ رہا تھا، تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا کہ ایک دور تھا پاکستان اور انڈیا جو ہیں ایک دوسرے کے ملکوں میں جو بھی اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے مذمت کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے ساتھ سالیڈیرٹی کرتے تھے۔ ایون مجھے یاد پڑتا ہے کہ پاکستان نے بھی جو انڈیا میں انتہائی بڑے ٹیررسٹ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ان کی کنڈمنیشن کی تھی، اور انڈیا نے بھی پاکستان میں کچھ اس طرح کے
واقعات ہوئے تھے انہوں نے اس کو یہ کنڈیم کیا تھا اور پاکستان کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کیا تھا. لیکن ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے دیکھے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پچھلے کچھ عرصے میں اتنے بڑے کوئی واقعات دونوں ملکوں میں ہوئے نہیں ہیں دہشت گردی کے جس کے بعد دونوں ایک دوسرے کو بلیم کریں. ہاں کشمیر کی حد تک وہاں پہ ہوتے رہی ہیں چیزیں کہ وہ انڈین جو ہیں پاکستان پہ وہ بلیم کریں گے. اگر وہاں پہ کوئی واقعات ہوتے تھے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں تو وہاں پہ ضرور پاکستان کی طرف سے احتجاج ہوتا تھا یا ان کی طرف سے احتجاج ہوتا تھا. وہ اس طرح کی چھوٹی چیز. لیکن انڈیا کے اندر اوور آل کسی اور ان کے اسٹیٹ یا ریاست میں اس طرح کی کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے پاکستان کو بلیم کیا جاتا اور جہاں پاکستان جو ہے ان کے ساتھ ایک اس کنڈمنیشن کرتا یا اس کے ساتھ سولیڈیرٹی انڈیا کے ساتھ شو کرتا. تو مطلب ماضی میں جیسے میں نے کہا کچھ ہوا تو میں نے ذرا کچھ چیزیں نکالی ہیں. اس سے پہلے میں واپس جاؤں ان تمام چیزوں کی طرف، ایشوز کی طرف کہ جناب بی ایل اے کو کیا فائدہ ملا ہے اس سے یا بی ایل اے کو زیادہ نقصان ہوا ہے، یا اس سے پہلے میں جاؤں کہ جناب کہ افغانستان اور انڈیا جو ہے انہوں نے کنڈمنیشن نہیں کی اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ان تینوں ملکوں کے درمیان. کیا ہاسٹیلٹیز فردر اس پہ یہ انہانس ہوں گے، پراکسی وارز مزید بڑھیں گی کہ وہ پاکستان اب یہ دعویٰ کر رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ جو پراکسی وار ہم لڑتے تھے ہمارے ملک میں لڑی جا رہی ہے ہمارے خلاف تو پراکسیز یوز ہو رہی ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز. لیکن پاکستان اب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کچھ عرصے سے کچھ سالوں سے وہ انڈیا ہو افغانستان یا کوئی اور ملک ہو تو پاکستان کہتا ہے اب ہماری سائل جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتی، اس ٹیررزم یہاں سے ایکسپورٹ نہیں ہوتا یا ہم نہیں کوئی ایسے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر ہمارے ملک سے کہیں پہ نہیں جاتے یا نہیں بھیجے جاتے. خیر کیا دوبارہ وہ ریوائول ہوگی ان تمام چیزوں کی؟ پھر وہی ہم اسی دور میں جا رہے ہیں جب دونوں تینوں چاروں ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے ملک، ایون ایران کو بھی ہم دیکھ لیں کہ جہاں پہ الزام لگتے تھے کہ یہ پراکسیز ان کے لڑ رہی ہیں یا ان کے نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں وہ جاتے ہیں اور ان ریاستوں میں ہمسایہ ملکوں میں جا کے ٹیررزم کرتے ہیں. اور یہی پاکستان الزام لگاتا تھا، ابھی بھی لگا رہا ہے کہ جناب کہ افغانستان اور وہاں سے. یہ بڑا ڈیٹیل والا بات کرنے والی بات ہے کہ ایک نیا ویلنس کا ایک پیریڈ کا شروع ہونے والا ہے، اس پہ آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ میں نے دیکھا ہے جو واقعات نکالے ہیں کہ پاکستان نے جو بھارت میں جب مطلب واقعات ٹیررزم کے ہے پاکستان نے ہمیشہ ان کی کب ان کے مذمت کے سب سے بڑا جو واقعہ تھا وہ 2008 کا تھا جب وہاں پہ ممبئی میں اٹیکس ہوئے 3-4 دن تک حملہ آور جو تھے جس میں اجمل قصاب وغیرہ پکڑے گئے تھے اور ان پہ الزام لگا تھا وہ پاکستان سے آئے ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا. 200-250 کے قریب لوگ بیچارے انوسینٹ پیپل اب ممبئی جو ہیں انوسینٹ آدمی دنیا کے کسی حصے میں بھی اپنی جان کھو بیٹھے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں تو اس کے لیے افسوس ہوتا ہے اور افسوس کرنا بھی چاہیے. انوسینٹ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا اور اس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ایکٹیویٹیز کو دنیا کے کسی حصے میں اپریشیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. نہ وہ ہیرو کو آپ ان کو ہیرو کہہ سکتے ہیں نہ ان کو گلیمرائز کیا جا سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ وہاں پر 3 دن تک ہیں بلڈ شیڈ، ہوٹلز پہ قبضے، وہاں پہ بلاسٹ ہوئے، لوگ مارے گئے. وہی مطلب خیال میں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا 150 سے 200 کے درمیان انوسینٹ انڈینز جو ہے نا وہ وہاں پہ مارے گئے تھے اور جس پر پاکستان نے بڑا انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا تھا. اور پلس اس پہ انڈینز نے ڈائریکٹ بلیم کیا تھا کہ پاکستان کی طرف سے نان اسٹیٹ ایکٹرز آئے تھے، وہ یہاں سے ان کے ذریعے کشتیوں کے ذریعے انہوں نے انڈیا تک ٹریول کیا تھا. ٹریول کرنے کے بعد انہوں نے سارا جو بھی منصوبہ بندی کی اور پلس اس کے بعد ہائی جیک وہ بھی مطلب وہی تھا نا ہوٹل پہ قبضہ کر کے یرغمالی انہوں نے بنا لیے تھے. وہ 3-4 دن دیکھے گئے. تو اس وقت یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور اس وقت جنرل پرویز کیانی صاحب، جنرل شجاع پاشا جو ہے نا DGISA وغیرہ تھے. تو پاکستان نے باقاعدہ آفر کی تھی اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہم انڈیا میں اپنا DGISA بھیجنے کو تیار ہیں جو جا کر ان کو تحقیقات میں مدد دینے کو تیار ہے. یہ پاکستان نے آفر کی تھی انڈیا کو، انپریسیڈنٹڈ، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، جسٹ ٹو شو کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ پاکستانی ریاست اس میں کوئی انوالو تھی. لیکن شام تک پاکستانی میڈیا، دانشور، فوجی مبصرین نے اتنی دھول اڑا دی کہ دیکھیں جی پاکستان ڈیفینسو ہو گیا ہے، پاکستان کو کیا ضرورت پڑی ہے، ہم کیوں جواب طلبیاں دے رہے ہیں، ہمارا کیا کام ہے، انڈیا جانے، انڈیا کی سیکورٹی جانے، اگر ان کی سیکورٹی فیلیورز ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے، ہمارا DGISA کیوں جائے گا. شام تک انہوں نے فیصلے بدلوا دیا تھا جو ادروائز میرا خیال ہے ایک اچھی آفر تھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور پولیٹیکل حکومت کو ڈٹے رہنا چاہیے تھا. لیکن میڈیا اور ہمارے کچھ سابق جرنیلوں نے فیصلہ بدلوا دیا تھا. دیٹ واز اے بگ تھنگ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس کے بعد تعلقات کبھی نارمل نہیں ہو سکے تھے. اور آج تک جو میں سمجھتا ہوں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہاسٹیلٹی بڑھی وہ یہ ممبئی اٹیکس کی وجہ سے. وہ کسی بھی ہوتی، اسلام آباد میں خدا نہ خاصا 3 دن تک یہاں پہ کوئی انڈینز آئیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں تو پورا پاکستان کبھی انڈیا کے ساتھ وہ بھی یہی فیلنگ رکھے گا جو انڈینز نے اس وقت رکھے تھے اور کبھی اس کے بعد ہمارے معاملات کوئی نارمل نہیں ہو سکے تھے. خیر وہ ایک بڑا واقعہ تھا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہندوستان نے بھی مذمت کی ہوئی ہے پاکستان میں واقعات. 23 نومبر یہ 2018 کو یہاں کراچی میں
चैनी ये काउंसिल पे अटैक हुआ था जिसमें बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उन्होंने 2 पुलिस वाले जो है ना वो मारे थे, और उस पर भी इंडिया ने इसकी कंडमनेशन की थी। पाकिस्तान ने फिर जहाँ पे पुलवामा में अटैक हुआ था 26 अगस्त 2020 को, और उसका भी इल्ज़ाम यही लगा था कि पाकिस्तान में ये तैयार हुई थी, ये साजिश जो है उसकी भी मजम्मत की गई थी। फिर हिंदुस्तान ने यहाँ पे वही जो आपको बताया मैं कि 2 जो हमारे यहाँ पे कराची में वाक़यात हुए थे उसकी मजम्मत की थी। और प्लस हमने देखा कि जनाब के जब पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन मुहिम में यहाँ हमलों में बड़ी तेज़ी आई थी और 150 से ज़ायद लोग मारे गए थे, वो भी इंडिया ने उसकी भी मजम्मत की थी। फिर हमने देखा इंडिया में 2015 जुलाई में भारत के शहर ये गुरदासपुर में दहशतगर्दी हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने फिर उनकी अगर मजम्मत की थी। 2007 फरवरी में देखे ट्रेन में 2 बम ब्लास्ट हुए थे, 66 जो पैसेंजर थे वो बेचारे जल गए थे, पाकिस्तानी थे, उनकी मजम्मत की गई थी। फिर भारतीय गुजरात में हमने 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के करीब एक बम ब्लास्ट में हुआ था, कुछ 1 लोग हलाक हुए, पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की थी। फिर हमने 26 नवंबर जिसकी मैंने बात की 2008 वगैरह है, इसकी पाकिस्तान ने बड़ी शदीद मजम्मत की थी। ऐसे फिर ये जो वहाँ पे उस हमले में और वो इल्ज़ामात भी पाकिस्तान पे लगाए थे। सो कभी पाकिस्तान और इंडिया जो है एक दूसरे के मुल्कों में दहशतगर्दी पर मजम्मत करते थे, आप क्यों नहीं करते? हालांकि पिछले कुछ अर्से में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई बॉर्डर पे सरहदों पे भी कोई ऐसी कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। लास्ट टाइम जो 2019 में हुआ था जब इंडियन वो जहाज़ आए थे और मतलब उनके पायलट अभिनंदन साहब जो हैं वो पकड़े गए थे जब उनको जहाज़ मार गिराया गया था। 2019 के बाद 6 साल होने वाले हैं। ऐसा की बहुत बड़ी पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर पे कोई ऐसा कोई क्लैश नहीं हुआ, दोनों मुल्कों में कोई इतनी बड़ी एक दूसरे की कोई नॉन स्टेट एक्टर्स ने कार्रवाइयाँ नहीं की, और ना कोई दोनों मुल्कों के दरमियान कोई इस तरह का वाक़या हुआ खुदा ना खास्ता जिस पर यह कहा जाए कि दोनों मुल्क एक दूसरे से नाराज़ हैं, लिहाजा एक दूसरे के शहरी अगर मारे जाते हैं तो उनके लिए वो मजम्मत भी जारी नहीं करेंगे। सो BLA की ये मजम्मत जो है वो क्यों नहीं की इंडिया ने? शायद इसकी वन ऑफ द रीज़न ये हो सकती है कि पाकिस्तान ने हमेशा ये स्टांस रखे कि बलूचिस्तान में जितनी भी डिस्टर्बेंस हो रही है उसका ज़िम्मेदार वो इंडिया को समझते हैं। अफगानिस्तान को भी समझा जाता है। अभी भी कहा गया, अगर आप देखेंगे DGISPR ने या मीडिया ने या हमने देखा फॉरेन ऑफिस ने बात की, उसका ब्लेम वो वही कह रहे हैं कि जनाब उनके राब्ते जो हैं सेटेलाइट फ़ोन के ज़रिए इंडिया में थे और अफगानिस्तान में थे, उनके हैंडलर थे और वो उनको हिदायत दे रहे थे। सो सारी वो समझते हैं जो ट्रेनिंग दी गई है, जो यहाँ पर भेजा गया है या उनको टारगेट्स दिए जा रहे हैं, वो सारे के सारे वो इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है। और BLA के बहुत सारे लोग समझे जाते हैं जो ज़ख्मी भी हुए हैं कुछ लोग, उनका इलाज जो है वो भी वहाँ पे इंडिया में किया गया। सो पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्लियर इस पर स्टांस है कि इंडिया जो है वो बलूचिस्तान में डिस्टर्बेंस करता है। इंडियन ये समझते होंगे कि आपने हमारे यहाँ कभी नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज़ किया था या हमारे वो जो लोग थे उनको हमारे खिलाफ यूज़ किया था, वो चाहे वो इंडियन पंजाब का कहें, कश्मीर का कहें या और कुछ वो रियासतें जो हैं वहाँ पे जहाँ पे इंसर्जेंसी इंडिया में चलती रहती है, चलती रही है, तो वो भी पाकिस्तान को ब्लेम करते रहे हैं। सो दोनों मुल्कों के दरमियान इस तरह की वार रही है। तो जब इंडिया समझता है कि जनाब ठीक है कि अगर पाकिस्तान हमें ब्लेम करता है तो वाई शुड वी कंडोल, या हम क्यों सॉलिडेरिटी हम इसके साथ शो करें, लिहाजा उन्होंने इस दफ़ा कोई इस पर खामोशी रखी है, विच मे अमाउंट टू कि ठीक है फिर आप तो यही कर रहे हैं, तो जो पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर आप तो ओपनली अगर कंडमनेशन नहीं कर रहे तो मतलब ये है कि आप एंडोर्स भी नहीं कर रहे, कंडमनेशन भी नहीं कर रहे, खामोशी कर रहे हैं, तो BLA के साथ फिर आपकी सपोर्ट है, वो मॉरल सपोर्ट है, वो मटेरियल सपोर्ट है, वो फिज़िकल सपोर्ट है, जो भी है। बहरहाल इंडियन इस मामले बड़े क्लियर हैं। ऐसे अफगानिस्तान को हमने देखा है, अफगानिस्तान का भी नाम है, वहाँ भी कोई खामोशी है, चुप है, और पाकिस्तान के लिए कोई एक लफ्ज़ कोई एक चीज़ नहीं बोलेगी। और पाकिस्तानी ज़्यादा हर्ट फील करते हैं अफगानिस्तान तालिबान की वजह से कि ये समझा गया था कि पाकिस्तान ने अपने को बर्बाद करवाया। ये अलग बात है, अफगानिस्तान समझते हैं कि पाकिस्तानियों ने हमें बर्बाद किया अपने लिए, अपने डॉलर लेने के लिए अमेरिका यूरोप की जंगें लड़ते रहो अफगानिस्तान में, हमने बैटल ग्राउंड बनाया। पाकिस्तान समझते हैं नहीं, आप लोगों ने हमें बर्बाद किया, आपकी जंगें थी, हमने लड़ी, 30-40 लाख बंदा हमारे पास आया, आज तक भी हमारे पास रहता है, हमने मेहमान नवाजी की, फिर गन कल्चर आया, ड्रग्स, वायलेंस, तशद्दुद, हमारी सोसाइटी ख़राब हुई, बिजनेस है, सब कुछ हुआ। जब आपकी हुकूमत है, हमें तवक्को थी कि जब के काबुल पे जब पश्तून ये हुक्मरान आएंगे तो पाकिस्तान के बॉर्डर वो सिक्योर होंगे, मगरबी बॉर्डर, तो हमारा तो मगरबी बॉर्डर मशरकी बॉर्डर से ज़्यादा इनसिक्योर है, ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है, ज़्यादा दहशतगर्दी जो है वो TTP जो है वो अगेन ऑपरेट कर रही है उस अफगानिस्तान से। सो हमारे इस वक्त अफगानिस्तान से जितने बदतरीन तल्लुकात है, मेरा नहीं ख्याल है तारीख में कभी इवन हामिद कारज़ई या अशरफ गनी हुकूमत के साथ भी तल्लुकात बहुत अच्छे थे, इस लेवल के नहीं थे। सो क्या पाकिस्तान पछता रहा है कि हमने अशरफ गनी साहब की हुकूमत या उनकी कारज़ई साहब की या नेटो अमेरिकन को यहाँ से निकाल के कोई हमने ठीक काम नहीं किया था? एटलीस्ट देवर एंगेज, तालिबान और वो मतलब एंगेज थे और पाकिस्तान जो है बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में था। सो हम अपने आप को अनकंफर्टेबल पोजीशन में ले हैं। आज हम कहते हैं कि सारी
کہ مطلب ہے TTP بھی وہیں سے آپریٹ کر رہی ہے, BLA بھی وہیں سے آپریٹ کر رہے ہیں. ہمارے دونوں صوبے جو ہیں وہ ڈسٹرب میں بیکاز آف طالبان یا افغانستان کی لینڈ کی وجہ سے, ان کے ساتھ بھی ہمارا بیک ٹو اسکوائر. اتنی قربان ہے, 40 سال 50 سال کی جنگ لڑنے کے بعد بھی مطلب آج حال ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ ہم طالبان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھے بیٹھے ہیں. تو پھر کیا فائدہ ہوا اتنی قربانیاں دینے کا, پیسہ دینے کا, اپنی سوسائٹی برباد کرنے کا اور افغانیوں کو ناراض کرنے کا. دیٹس اندر کوشچن. لاسٹلی جناب دنیا نے بڑی سپورٹ جو دی ہے BLA نے, میرا خیال ہے وہ جس ٹائم پہ انہوں نے حملے کیے ہیں, تو وہ بھول گئے کہ اس وقت امریکنز ہوں, یورپین ہوں, وہ اس وقت یوکرین وار میں یا غزہ میں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ مطلب ہے ان تمام چیزوں کو ٹیررزم کے طور پر دیکھتے ہیں. امریکہ نے تو کہا ہے کہ جناب کہ ہم نے 2005 میں 4 میں BLA کو ٹیررسٹ جماعت قرار دیا. انہوں نے پاکستان کے ساتھ بڑی شدید قسم کی سمپتھی کی ہے. یورپینز نے کی ہے, چائنیز نے کی ہے, دیگر تمام ایران نے کی ہے, سب ملکوں نے کہا ہے, ایون ترکی, سب کچھ نے جناب وی آر ریڈی ٹو سپورٹ یو, آپ کو ہماری سپورٹ چاہیے. تو یہ سو BLA جو چاہتا تھا کہ مقصد کہ دنیا بھر میں ہیڈ لائن بنے, ہیڈ لائن تو بنی ہے لیکن نیگیٹولی گئی ہیں, ان کو سپورٹ نہیں ملے گی, ہمدردی نہیں ملے گی. بلکہ پاکستان کے اندر بھی اگر کہیں نہ کہیں کچھ ہمدردی تھی موجود, سمجھا جاتا تھا کہ شاید زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہے ہیں, وہ بھی انہوں نے واش آؤٹ کر دیا. اب کوئی ان کے حق میں اس طریقے کی بات نہیں کرے گا کہ نہیں جناب ان کے ساتھ زیادتی ظلم ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کیا ہے. زیادتی ظلم ہو رہی تھی تو آپ انوسینٹ لوگوں کو نہیں مارتے ہوتے. اگر مطلب جو ظلم آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں, وہی ظلم آپ اگر دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں تو وائی شوڈ اینی ون سمپتھائز ود یو. آپ بھی اتنے ظالم ہیں, پھر آپ بھی بچے مار رہے ہیں, آپ بھی عورتیں آپ نے کہا عورتوں اور بچوں کو ہم نے چھوڑ دیا, تو انہیں کو یتیم اور ان کو بیوہ کر کے چھوڑا ہے. جو بچے تھے اپنے والد لوز کر کے گئے, ان کے ہسبینڈ جب باپ کو تو قتل کیا ہے, مارے ان کو تو نہیں چھوڑا آپ نے. سو اتنے ہی آپ نے ظلم کیا ہے, اتنی زیادتی کی جس کی آپ سمپتھی دنیا سے لیتے ہیں. سو دنیا میرا نہیں خیال ہے کہ سمپتھائز کرے گی, بلکہ BLA نے یہ کر کے اپنے لیے جو ایک تھوڑا سا سافٹ کارنر کہیں پہ تھا دنیا کے کیپٹلز میں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن میں, یا ایون کوئی پاکستان میں چند عناصر میں, وہ بھی ختم کیا. پہلے مزدوروں کو مارتے تھے, بسوں سے اتارا, پھر ٹرینوں سے اتارا, پھر بم بلاسٹ کیے, شناختی کارڈ دے کے, اور پھر اس کے بعد اس طرح کا بے رحمانہ طریقے سے قتل کرنے کے بعد یہ توقع رکھنا کہ اب دنیا ان کے ساتھ سمپتھائز کرے گی, نہیں کرے گی. دنیا خود ٹیررزم کا شکار رہی ہے, ایسی چیزوں کو کوئی نہیں کرے گا. سو وقتی طور پر ہیڈ لائن آپ نے بنا بھی لی ہیں تو اپنے خلاف ہی آپ نے بنا لی ہیں. اس سے میرا نہیں خیال ہے کہ BLA کو کوئی 1% بھی اس کو فائدہ ہوگا. ایک دن کی خبریں ضرور لگی ہیں, لیکن ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر جو انہوں نے یہ خون کے قطرے جو ہیں وہ انہوں نے لے لیے. اور دنیا کا کوئی کیپٹل, کوئی آرگنائزیشن, کوئی گروپ ہیومن رائٹس کا یا ادروائز, میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کے باربیرین جو کام کیا گیا اس کے بعد کنٹرول کرے. دے ہیو مطلب ڈینٹ, انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا ڈینٹ ڈالا ہے یہ ساری کارروائی کر کے.